کی آیت ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورہ ہے اور اس کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت مقدسہ کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے اور آیت نمبر 133 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور چلو، جلدی کرو، دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور اللہ کی جنت کے طلب کے لیے، اللہ کی جنت میں دخول کے لیے، داخل ہونے کے لیے جلدی کرو، دوڑو۔ ارضها السماوات والارض، اس جنت کو لینے کے لیے کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ وہ جنت ہے جو تیار ہی کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت ہمیں برانگیختہ فرماتا ہے، ہمیں جذبہ دلاتا ہے اور ہمیں یہ شوق پیدا فرماتا ہے کہ اہل ایمان اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کریں اور اپنے رب کی جنت کو طلب کرنے کے لیے جلدی کریں۔ یعنی رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، رب کی جنت کی طرف جلدی کرو، معنی یہ ہے کہ ہر اس کام کی طرف جلدی کرو جس کے بدلے میں رب کی مغفرت مل جائے، ہر اس کام کی طرف جلدی کرو جس کے بدلے میں رب تمہیں جنت عطا فرما دے۔ اس کی تشریح محدثین اور ائمہ مفسرین نے یہی فرمائی ہے۔ اب یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بالخصوص خطاب فرمایا اور بالعموم تمام انسانوں سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی مغفرت کی طرف اور تمہیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی جنت کی طرف۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ الی آخرہ۔ تو اس آیت مقدسہ میں امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اچھا قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ سے متعلق گفتگو کی جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، ان تمام برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 133 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت شوق پیدا فرماتا ہے، شوق دلاتا ہے اہل ایمان کو اور فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اپنے رب کی جنت کی طرف جلدی کرو، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور یہ تیار ہی کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے اسی آیت سے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس کے شان نزول میں لکھا کہ امام سیوطی لکھتے ہیں، اس کے شان نزول میں حضرت عطا بن رباح رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بارگاہ نبوی میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کانوا اکرم علی اللہ منا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل اللہ کے زیادہ بڑے محبوب ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل اللہ کے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ قالو، تو کہنے لگے کانو اذنب احدہم ذنبا فاصبح فکفارتہ مکتوبۃ فی عتبۃ بابہ اجدا انفق اجدا اذنک افعل کذا افعل کذا او کما قال۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ معلوم نہیں ہوتا، ہمارے گناہوں کی سزا کیا ہوگی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی رات کے وقت گناہ کرے، صبح اٹھے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا تم نے یہ گناہ کیا ہے، اس گناہ کا یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ ادا کر دو، تمہارا گناہ ختم ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ افعل کذا اجدا انفق، تم نے یہ گناہ کیا ہے اس کے بدلے تم اپنی ناک کاٹ لو۔ اجدا اذنک، تم نے یہ گناہ کیا اس کے بدلے اپنے کان کاٹ لو۔ افعل کذا افعل کذا، تم نے یہ گناہ کیا اس کے بدلے میں یہ کر لو، تم نے یہ گناہ کیا اس کے بدلے میں یہ کر لو۔ تو وہ تو ایسا کر لیتے تھے، تو ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، رب کیسے راضی ہوگا۔ بنی اسرائیل کا رب تو بنی اسرائیل سے ایسے راضی تھا کہ ان میں سے کوئی گناہ کرے تو فوراً کفارہ بھی آ جاتا، دروازے پر لکھ دیا جاتا اور پھر رب راضی بھی ہو جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتیں سنتے رہے۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت ہؤلاء الآیات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے، اسی وقت اس آیت کا نزول ہوا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر من ذالکم، تم بنی اسرائیل کے اور ان کے کفارے کی، ان کی فضیلت کی بات کر رہے تھے، کیا میں تمہیں ان سے بڑھ کر ان سے بہتر آیت نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائے فقرأ ہؤلاء الآیات علیہم، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ آیت نازل، ان پر یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کوئی گناہ کرتے تو یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے دروازے پر لکھ دیا جائے، تو یہ ان کی فضیلت نہیں ہے کہ وہ رات میں کب کوئی گناہ کرے دروازے پر لکھ دیا جاتا اور وہ اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیتے، یہ ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ان کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی اگر چھپ کر گناہ کرے دروازے پر لکھا جائے تو چار لوگ اور بھی دیکھ لیتے تھے، وہ اور لوگوں کی نظروں میں بھی کم تر ہو جاتا تھا۔ تمہارا رب تو ایسا فضل فرمانے والا ہے، تمہارا رب تو ایسا ستار ہے کہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ تم اگر کوئی گناہ کرو تو نہ گناہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی کفارہ لکھا جاتا ہے۔ تمہارے رب نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، وہ لوگ جو کوئی اپنے آپ پر ظلم کر لے اور کوئی گناہ کر لے تو فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے جتنے گناہ ہیں اللہ بخش دے گا، جتنے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے گا۔ اب بتاؤ وہ تم سے زیادہ افضل ہوئے یا تم ان سے زیادہ افضل ہوئے؟ اب بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں تم زیادہ مقرب بارگاہ ہوئے یا وہ ہوئے؟ تو پھر صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام و مرتبہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارا رب بنی اسرائیل کے مقابلے میں ہمیں زیادہ عزیز رکھتا ہے، ہمیں زیادہ پسند فرماتا ہے، ہم پر اپنے فضل و کرم کی بارش ان کے مقابلے میں زیادہ فرماتا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اس میں دو باتیں ہیں جو بہت غور طلب ہے۔ اسی آیت سے اسی کے بعد والی آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم اپنے رب کی رحمت کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔
جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ گویا دیکھیں کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو کسی بھی کام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو اسے اس کام کے بدلے میں لالچ دلائے کہ تم یہ کام کرو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ فائدے ہوں گے، یا تو وہ اس کام کے نہ کرنے کے نقصانات بتائے کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں ان نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو انسان کو کسی بھی کام پر آمادہ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ اسے اس کام کے فائدے بتائیں، تم نے یہ کام کر لیا تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فوائد ہوں گے، یا پھر آپ اسے اس کے نقصانات بتائیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہیں یہ نقصانات ہوں گے، یہ نقصانات ہوں گے۔ تو قرآن مجید کا اسلوب بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی عبادت کے بدلے میں اہل ایمان کو راغب بھی کرتا ہے، ڈراتا بھی ہے۔ فرماتا ہے کہ اگر تم میری بندگی کرو گے، اپنے رب کی بندگی کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں رب کی رضا ملے گی، تمہیں جنت ملے گی، رب کی رضا ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، دنیا و آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ اور پھر رب ڈراتا بھی ہے، فرماتا ہے کہ اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے، میری فرما برداری نہیں کرو گے، میری بندگی نہیں کرو گے تو میری آگ میں جلنا ہوگا، دوزخ میں جلنا ہوگا، تمہیں ان سزاؤں کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن قرآن مجید کی آیات اگر آپ دیکھیں تو ڈرانے والی آیات کم ہیں اور شوق دلانے والی آیات زیادہ ہیں کہ میرے غلاموں، میرے بندوں، تم رب کی رحمت کے امیدوار بنو، رب کی جنتوں کی طرف چلو۔ تو اس آیت میں بھی ڈرانے والی بات تو نہیں ہے لیکن ترغیب والی بات ہے۔ فرمایا کہ اس رب کی طرف چلو، اس رب کی رحمت کی طرف چلو، اس رب کی جنت کی طرف چلو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس رب کی جنت کے طلب کے لیے وہ کام کرو جس کام کے بدلے میں رب تمہیں جنت عطا فرما دے۔ دو فائدے ہیں اس آیت کے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے، ایک اعتراض، ایک بات ذہن میں آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس مضمون کی آیت دو جگہ ہے، ایک تو یہاں ہے اور دوسری جگہ سورہ حدید میں 27ویں پارے میں یہی مضمون ہے کہ جلدی کرو اس جنت کی طرف، عرضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ چوڑائی ہی فقط چیز نہیں ہوتی ہے، چوڑائی کے ساتھ ساتھ لمبائی بھی ایک چیز ہے۔ آپ کسی بھی چیز کی پیمائش کرتے ہیں تو چوڑائی اور لمبائی دونوں سے کرتے ہیں نا۔ اس مسجد کی پیمائش کیا ہے تو کہیں گے چوڑائی اتنی ہے اور لمبائی اتنی ہے۔ اس کمرے کی پیمائش کیا ہے تو چوڑائی اتنی ہے، لمبائی اتنی ہے۔ تو فقط چوڑائی پر ہی گفتگو ختم نہیں ہوتی ہے، چوڑائی کے بعد لمبائی بھی بتائی جاتی ہے کسی بھی چیز کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی مضمون کی آیت دو مقام پر ارشاد فرمائی، ایک تو اس جگہ سورہ آل عمران میں اور دوسری جگہ سورہ حدید میں۔ ہر دو جگہ چوڑائی کا ذکر کیا ہے، لمبائی کا ذکر نہیں کیا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، عرض کہتے ہیں، عرض عام طور پہ بھی ہم کہتے ہیں نا چوڑائی کو، اس کپڑے کا عرض کتنا ہے تو اس سے معنی اس کی چوڑائی ہی ہوتی ہے۔ تو عرضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ تو اب سوال یہ ذہن میں آیا، اللہ نے چوڑائی کا ذکر کیا، لمبائی کا ذکر کیوں نہ کیا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کمی ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید انسانی عقل کے مطابق گفتگو فرماتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے، ہر وہ بات کہتا ہے جو انسانی عقل عام طور پر تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہوگا تو قرآن مجید کے فہم تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ تب اسے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ مقام ترغیب اور ترہیب میں ادنا کا ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ کو قیاس پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے مقام ترغیب اور ترہیب میں، یعنی شوق دلانے کے لیے اور لڑانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ ترغیب کہتے ہیں شوق دلانا اور ترہیب کہتے ہیں ڈرانا۔ فرمایا یہ اصول ہے تمام علماء کا، مقام ترغیب اور ترہیب میں ادنا کا ذکر کیا جاتا ہے، کمتر کا ذکر کیا جاتا ہے اور اعلیٰ کو قیاس پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ اب آپ اس قاعدے کے تحت دیکھیں، لمبائی زیادہ بڑی ہوتی ہے چوڑائی، تو آپ کہیں گے لمبائی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔
چوڑائی لمبائی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، عرض کم ہوتی ہے، اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو کم کا ذکر کیا، زیادہ کا ذکر نہ کیا، تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقام ترغیب ہے، یہاں شوق دلانا ہے۔ مقام ترغیب میں ادنا کا ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک دو مثال سنیں گے تو پھر بات مزید اور بھی واضح ہوگی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم بھی تکیے استعمال کرتے ہیں نا، سر میں رکھنے کے لیے تکیے استعمال کرتے ہیں۔ تکیے میں دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک کپڑا اندر ہوتا ہے جسے استر کہتے ہیں، جو معمولی کپڑا ہوتا ہے، جو گندا بھی ہوتا ہے، اس پر خیال اتنا نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ چھپ جاتا ہے، اور ایک کپڑا ہوتا ہے تکیے کے اوپر جسے غلاف کہتے ہیں، وہ عمدہ کپڑے کا ہونا چاہیے، لوگ اسی غلاف کو دیکھتے ہیں، وہ ستھرا بھی ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ گندا بھی ہو تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اندر کا کپڑا جو استر ہوتا ہے وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بہت معمولی کپڑا ہوتا ہے، لیکن جو اوپر کا غلاف ہوتا ہے وہ صاف ستھرا بھی ہوتا ہے، وہ مہنگا بھی ہوتا ہے۔ جب آپ سمجھ گئے کہ تکیے کے اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ معمولی ہوتا ہے، وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ قرآن مجید کی آیت سنیے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ متقی نیک اور پرہیزگار لوگ جنتی جنت میں ایسے تکیے سے ٹیک لگائے ہوں گے جس کا استر انتہائی نرم ملائم ریشم کا ہے، انتہائی نرم و ملائم ریشم کا جس کا استر ہے، وجنى الجنتین دان، اور دونوں جانب کے باغات کے پھل اس کے لیے جھک رہے ہوں گے۔ تو اب یہاں استر کا ذکر کیا، غلاف کا ذکر نہیں کیا نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا استر جو ہے وہ معمولی ہوتا ہے، تو جب استر اتنا عمدہ ہے تو خود سمجھ جاؤ کہ غلاف کتنا عمدہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے مقام ترغیب میں ادنا کا ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ کو سمجھنے کے لیے خود ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تو عام سی بات ہے نا کہ جب اس کا استر اتنا عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، اتنا ریشمی ہے، اتنا نرم و ملائم اور گداز ہے، جب استر جو عام طور پر معمولی ہوتا ہے جب اس کا حال یہ ہے تو غلاف تو دنیا میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، تو جب استر کا حال یہ ہے تو غلاف کتنا عمدہ ہوگا، تو کتنا عمدہ ہوگا؟ تو کہا جب استر ہم نے بتا دیا ہے تم خود ہی قیاس کر لو کہ غلاف کتنا اچھا ہوگا۔ یہ ہے مقام ترغیب میں ادنا کا ذکر کرنا اور اعلیٰ کو قیاس کرنے کے لیے چھوڑ دینا کہ یہ تم خود ہی سمجھ جاؤ کہ جب ادنا یہ ہے تو اعلیٰ کیسا ہوگا۔ ایک بات ہو گئی۔ اب مقام ترہیب میں یعنی ڈرانے کے لیے بھی ادنا کا ذکر کیا جاتا ہے اور اعلیٰ کو قیاس پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا من لہو نعلانی وشراکانی یغلی منہما دماغہ کما کغلی المرجل۔ فرمایا اہل دوزخ میں سب سے کمتر عذاب جس شخص کو دیا جا رہا ہوگا، اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ اسے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اس آگ کی جوتی کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی کھولتی ہے، یغلی منہما دماغہ کغلی المرجل، اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ما یرا ان احدا اشد منہا عذابا وانہ لاہونہم عذابا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ اہل دوزخ میں سب سے زیادہ بڑا عذاب اسی کو ہو رہا ہے، وانہ لاہونہم عذابا، حالانکہ اہل دوزخ میں سب سے کمتر عذاب اسی کو ہو رہا ہوگا۔ تو یہاں ڈرانے کے لیے بتایا نا
کہ دوزخیوں میں سب سے کمتر عذاب، سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اسے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں کوئی چیز کھول رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ تصور کرے گا کہ شاید اہل دوزخ میں سب سے بڑھ کر اسی کو عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، حالانکہ اہل دوزخ میں سب سے کمتر عذاب اس کو دیا جا رہا ہوگا۔ تو جب ادنا عذاب ایسا ہے تو یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑے عذاب کا ذکر نہیں کیا، ادنا عذاب کا ذکر کیا۔ فرمایا ادنا میں نے بتا دیا ہے، اب تم بڑا عذاب خود ہی سمجھ جاؤ۔ تو مقام ترغیب اور ترہیب میں ادنا کا ذکر کیا جاتا ہے اور اعلیٰ قیاس کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اب چوڑائی ادنا ہے اور لمبائی اعلیٰ ہے۔ فرمایا عرضھا السماوات والارض، اس جنت کی طرف چلو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یا اللہ تو نے چوڑائی کا ذکر کیا، لمبائی کا ذکر نہ کیا۔ فرما چوڑائی کا ذکر میں نے کر دیا ہے، لمبائی تم خود ہی قیاس کر لو، لمبائی تم خود ہی اندازہ کر لو کہ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی، حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لمبائی چوڑائی کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں ترغیب اور ترہیب کی بات آتی ہے وہاں ادنا کا ذکر ہوتا ہے، اعلیٰ کو قیاس کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہاں یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عرضھا السماوات والارض، اس جنت کی طرف بڑھو، یعنی اس جنت کو لینے کے لیے اعمال کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی مثل ہے، تو کہتے ہیں کہ بعض یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابن جریر نے اس حدیث کو لکھا۔ حضرت اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بعض یہودی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کی کتاب میں آپ پر اترنے والے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی مثل ہے۔ جب جنت کی چوڑائی اتنی ہے تو وہ جنت اللہ نے رکھی کہاں ہے؟ وہ جنت موجود کہاں ہے؟ پوری کائنات تو بھر گئی، زمین و آسمان اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی نہ جانے کتنی زیادہ ہے، تو وہ جنت آج موجود کہاں ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے تو نہیں ہیں، انہیں کسی دوسرے نے تو نہیں پڑھایا، انہوں نے پڑھایا ہے جس کے پڑھانے کے بارے میں رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا ہے، اور اسی رحمان کے قرآن پڑھائے سے حبیب کبریا اپنے خلفائے راشدین کو قرآن پڑھانے والے ہیں، انہیں دین سکھانے والے ہیں۔ وہ کوئی معمولی شخصیات تو نہیں ہے نا، مزاج شناسان رسول ہیں، وہ دین کے پیلر ہیں۔ یہ جو چار خلیفہ ہیں یہ دین ایک عمارت کی مثل ہے، اور یہ چاروں خلفاء دین میں پیلر کی مانند ہیں۔ پیلر جس قدر زیادہ مضبوط ہو عمارت اسی قدر زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو یہ چار خلفاء ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقائد و اعمال کی پختگی کے لیے کام نہ کیے ہوں گے؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعمال کو بھی پختہ فرمایا اور ان کے عقائد کو بھی پختہ فرمایا ہے، اور قرآن و سنت ہمیں انہوں نے پڑھایا اور انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ تو جب یہودی آئے عرض کرنے لگے کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی مثل ہے، تو وہ جنت موجود کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اذا جاء اللیل فأین النہار واذا جاء النہار فأین اللیل، جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ جیسے دن اور رات ساری کائنات میں چھا جاتے ہیں، اس کے باوجود ہر ایک کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے، ویسے ہی تم نے رب کی قدرت کو جانا کیا ہے؟
تم نے رب کی قدرت کو پہچانا کیا ہے؟ جب آپ نے فرمایا اس کے جواب میں کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن آئے تو رات کہاں جاتی ہے، تو یہودی کہنے لگے یہ مثال تو ہم نے تورات میں پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو رسول اللہ نے فقط ہمیں قرآن ہی پڑھایا ہے؟ آسمانی ساری کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب رسول اللہ نے قرآن پڑھایا ہے تو گویا ساری کتابیں آپ نے پڑھائی ہیں۔ فرمایا یہی مثال تو ہماری تورات میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہی مثال ہماری ہے۔ تو یہ انسان کی سمجھ کی بات ہوتی ہے۔ اب اس کا جواب کیا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر شخص جو ہے نا اپنی زاویہ سمجھ کے مطابق ہی سوچ سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنے مبلغ علم سے باہر تو نہیں سوچ سکتا نا۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ زمین و آسمان، جب جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو جنت کہاں ہے؟ یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ یہ سوچ اس وجہ سے آتی ہے کہ ہماری زاویہ نگاہ یا زاویہ سوچ بہت محدود ہے۔ ہم اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتے، اور اگر سوچیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ رب کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اب رب کی قدرت کیسی ہے؟ یہ سوچ آئی تو عام لوگوں کو آئی نا۔ یا تو یہودیوں نے سوال کیا، ایک روایت میں ہے کہ بعض لوگوں نے سوال کیا، عام لوگوں نے سوال کیا، حالانکہ جس پر کتاب اترا ہے اس نے سوال نہیں کیا۔ رسول اللہ نے کبھی اپنے رب سے سوال نہیں کیا کہ مولا وہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو جنت موجود کہاں ہے؟ یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک آج کے دن تک جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں دونوں کے بارے میں آتا ہے اعدت، ہم نے تیار کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، دوسروں کا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔ تو جنت و دوزخ یہ تیار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا۔ حالانکہ یہ سوال ہے، یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا تو کیا رسول اللہ کے ذہن میں نہیں آیا؟ رسول اللہ کے ذہن میں اس وجہ سے نہیں آیا اس لیے کہ آپ کا علم وسیع ہے، آپ کا ذہن وسیع ہے۔ ہمارا ذہن، ہمارا علم، ادراک، ہماری ذہنی کیفیت، سوچنے کی صلاحیت محدود ہے، اس وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ سوال آیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں سوال کیوں نہ آیا؟ اس حدیث سے سنیے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر ما سبع السماوات و سبع الارضین فی الکرسی الا کدرہم القیت فی فلاۃ من الارض۔ اے ابو ذر تم جانتے ہو رب کی کائنات کتنی بڑی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیں کتنی بڑی ہے؟ فرمائے زمین و آسمان کو ملا کر اگر رب کی کرسی میں رکھ دیا جائے تو ایسا محسوس ہو کہ ایک طویل زمین ہے، لمبی زمین ہے، لق و دق صحرا ہے، اور اس صحرے میں ایک درہم پڑا ہوا ہے۔ بس اس سے بڑھ کر زمین و آسمان کی اور کرسی کے مقابلے میں حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کو لپیٹ کر اگر رب کی کرسی پر رکھ دیا جائے تو ایسا محسوس ہو کہ ایک طویل میدان ہے، ایک بڑا سا میدان ہے، اور اس ایک طویل اور بڑے لق و دق صحرا میں میدان میں ایک درہم رکھا ہوا ہے۔ کدرہم القیت فی فلاۃ من الارض، ایک درہم ہے جو زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ پھر فرمایا ومل کرسی فی العرش الا کحلقۃ القیت فی السماوات القیت فی فلاۃ من الارض، اور کرسی رب کے عرش کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت یہ ہے کہ جب کرسی کو رب کے عرش پر رکھ دیا جائے تو ایسا معلوم ہو کہ ایک طویل زمین میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ کحلقۃ القیت فی فلاۃ من الارض۔ پھر امام قرطبی فرماتے ہیں فَهَذِهِ مَخْلُوقَاتٍ أَعْظَمُ بِكَثِيرٍ جِدًّا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقُدْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ۔ یہ زمین و آسمان اور جنت سے بڑھ کر ہیں، جب ان کے لیے رہنے کی یہ ساری جگہیں موجود ہیں تو پھر تم کہو کہ رب کی قدرت ان تمام تر چیزوں سے بڑی ہے۔ تو جو شخص اس طرح سے رب کی قدرتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال نہیں آئے گا، یہ سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ تو دو فائدے ہو گئے، ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ چوڑائی کا ذکر کیا، لمبائی کا ذکر نہ کیا، اور دوسرا پھر وہ سوال ہوا اور اس سوال کے بدلے میں جواب ہوا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اہل یہود
عیسائیوں کو، یہودیوں کو جب ان کا یہ عمل دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہوتے ہیں فوراً اس کا کفارہ آ جاتا ہے، تو انہیں ایک دکھ ہوا کہ ہمارا رب ہم سے اتنا راضی نہیں ہے، یہودیوں سے اتنا راضی ہے، حالانکہ ہم اتنے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ تو پھر وہ آئے اور بارگاہ رسالت میں انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، یہودی تو کوئی بھی عمل کرتے ہیں دروازے پر اس عمل کا بدلہ لکھا ہوتا ہے، ہمارا بدلہ لکھا ہوتا نہیں، یا رسول اللہ کیا ہمارے اعمال میں کوئی کسر ہے، ہمارے اعمال میں کوئی کمی ہے، یا ہمارا مقام یہودیوں کے مقابلے میں کم ہے؟ تو پھر اس آیت کا نزول ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں کے بڑے خوگر تھے اور نیک عمل کرنے میں بہت پہل کیا کرتے تھے۔ اسی آیت کے تحت امام سیوطی نے لکھا کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ اے میرے غلاموں، رب کی اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی اٹھے، حضرت عمیر بن حمام الانصاری رضی اللہ عنہ، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ کیا واقعی وہ جنت ہمارے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، بے شک ہمارے لیے ہے۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب جنت ہم سے اس قدر قریب ہے تو ہم دور کیوں ہیں؟ جنت کی طلب کے لیے ہم کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، چلو پھر یہ چند کھجوریں کھاؤ، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے اور میں کھجور کھاؤں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تلوار لے کر میدان جنگ میں آئے اور پھر شہید ہو گئے اور اسی آن اللہ کی جنت کے حقدار ہو گئے۔ تو یہ ساری آیات اور یہ ساری روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے، جس طرح ہم پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ویسی وہ نیکیوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ جیسے ہم پیسے کمانے کے نئے نئے جتن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام نیکیوں کے لیے ایسے ہی جتن ڈھونڈا کرتے تھے۔ جس طرح ہمیں اگر معلوم ہو جائے اس جگہ جاؤ تو تمہیں 2 روپے کا منافع ہوگا، ہم بھاگتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے ہی جب انہیں بتا دیا جائے یہ عمل کرو تمہیں اس سے منافع ہوگا، صحابہ کرام ایسے ہی بھاگا کرتے تھے۔ تو کتنا فرق ہے ہماری سوچ میں؟ جتنا ہماری سوچوں میں فرق ہے اتنا ہی درجوں میں فرق ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مزاج شناسان رسول تھے۔ انہوں نے آخرت کمائی تو اللہ نے انہیں دنیا بھی عطا فرمایا، ساری دنیا ان کے لیے ان کے قدموں میں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے دنیا قضا نہیں ہوتی ہے اس سے، اللہ اس حق کے مطابق اسے دنیا بھی عطا فرماتا ہے۔ تو بتانا مقصود کیا ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ ہمارے اکابرین ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے اور انہی کے ساتھ ساتھ ہی چل کر ہم نے جنت تک کا سفر کرنا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم جس طرح محنت دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں دین کمانے کے لیے بھی کریں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ماہ شعبان المعظم میں کیا تھا؟ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خنیت الطالبین میں اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرنے والے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان المسلمون اذا دخل شعبان انکبوا علی المصاحف فقرأها وَأَخَذُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ۔ فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی ماہ شعبان المعظم آ جائے وہ قرآن مجید پر گر جاتے تھے اور اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتے، تقویۃ للضعیف والمساکین علی صیام رمضان، تاکہ ضعیف اور مسکین بھی جلدی جلدی اپنے معمولات نمٹا لیں، تاکہ جیسے ہی ماہ رمضان آئے ساری دنیاوی معمولات ختم کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ جیسے ہی ماہ شعبان آتا، جس سے جو لینا ہوتا وہ لیتے، جس کو جو دینا ہوتا دیتے،
اپنے کاروبار کو سمیٹتے، اپنی معمولات زندگی کو سمیٹتے، اور اگر کسی کو سزائیں دینی ہے تو سزا دیتے، کسی کو آزاد کرنا ہے تو آزاد کرتے، جو لینا دینا ہے، جو دنیاوی معمولات ہیں وہ کر کے فارغ ہو جاتے، حتیٰ کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا مسجد میں اعتکاف سے بیٹھ جاتے۔ تو یہی معمولات زندگی ہے۔ یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ کون سا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسن بن سہل رضی اللہ فرماتے ہیں قال شعبان یا ربی جعلتنی بین شہرین عظیمین فما لی۔ حضرت حسن بن سہل فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان نے اپنے رب سے گزارش کی، عرض کی مولا تو نے مجھے دو عظیم مہینوں کے بیچ میں رکھا ہے، میرے بعد رمضان کا مہینہ، مجھ سے پہلے رجب کا مہینہ، یہ دونوں عظیم مہینے ہیں، مولا تو نے مجھے دو عظیم مہینوں کے بیچ میں رکھا ہے، مجھ میں کیا عظمت ہے، مجھ میں تو نے کیا عطا فرمایا۔ تو رب عز و جل نے ارشاد فرمایا جعلت فیک تلاوت القرآن، میں نے تجھے تلاوت قرآن سے پر نور اور روشن کر دیا ہے، تیرے اندر میں نے تلاوت قرآن مجید کو رکھا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ ہر ایک دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیاوی معمولات پر الجھا ہوا ہے، اور وہ جیسے جیسے اپنے آپ کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے مزید اور پاؤں میں بیڑیاں آتی رہتی ہیں، مزید اور الجھنوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مصروفیات کو اتنا الجھا دیا ہے کہ سمیٹتے سمیٹتے بھی شاید ہمیں سالوں لگے۔ لہذا صحابہ کرام کا طریقہ اگر اپنائیں گے یہی طریقہ ہے کہ جیسے ہی ماہ شعبان آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے قرآن مجید کا اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام زیادہ کر دینا ہے۔ پہلے اگر کرتے تھے تو زیادہ کریں، پہلے اگر نہیں کرتے تھے تو اب آہستہ آہستہ اس کا آغاز کر دیں۔ روزوں کا اہتمام کرنا ہے، یہ تو قرآن مجید کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اگر قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے تو پھر کس مہینے میں کریں؟ صحابہ کرام کا تو یہی طریقہ ہم نے بتایا کہ وہ بازار میں جاتے، دکان میں جاتے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے، بازاروں میں جاتے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ ماہ شعبان المعظم میں اور کیا قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ مشعل راہ ہے، وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے جس کو ہم بھول رہے ہیں؟ تو یہ ہدایت کا سرچشمہ اب ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ لہذا اب شعبان المعظم کا مہینہ آ گیا تو اب اس کی تلاوت شروع کر دیجئے، اپنے پاس قرآن رکھیے، موبائل میں اگر قرآن رکھ سکتے ہیں تو موبائل میں رکھیے، لیکن زیادہ بہتر اور فضیلت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے نسخے کو دیکھ کر پڑھیں، اس لیے کہ قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ جب اس طرح سے عمل کریں رب برکتیں عطا فرمائے گا، ورنہ یاد رکھیے کما کما کر گھس جائیں گے، تھک جائیں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں، الان کما کان ہوگا۔ رب کی رحمتوں کے صدقے میں اگر بھیک مانگیں گے، قرآن پڑھ کے رب سے برکتوں کا سوال کریں گے، اس مہینے کے بدلے میں سوال کریں گے، رب عطا فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ، لہذا اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرنے والے، امام ابن ماجہ، امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل علی اللہ عز وجل، یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل رب کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال الحال المرتحل، آپ نے فرمایا حال مرتحل، منزل پہ پہنچ کر پھر منزل پر پہنچ کر سفر شروع کر دینا، یہ رب کی بارگاہ میں بہت عظیم ترین عمل ہے۔ قال
تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مل حال المرتحل، یا رسول اللہ یہ اس کا کیا معنی ہوگا، منزل پر پہنچ کر پھر سفر شروع کر دینا؟ قال، آپ نے فرمایا الذی یضرب من اول القرآن الی آخرہ، یہ مثال ہے اس شخص کی جو قرآن شروع کرتا ہے اور جب ختم کرتا ہے کلما حل ارتحل، جیسے ہی قرآن ختم کرتا ہے پھر شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل یہی ہے، الحال المرتحل، قرآن ختم کرے پھر شروع کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کا آغاز کیا الحمدللہ سے، الف لام میم سے شروع کیا اور پڑھتا گیا، پڑھتے پڑھتے والناس تک پہنچ گیا۔ جب والناس تک پہنچا تو بس کر کے نہ رکھ دے، والناس پر پہنچ کے پھر الف لام میم سے شروع کر دے۔ فرمایا یہ رب کی بارگاہ میں افضل ترین عمل ہے۔ تو افضل ترین عمل ہمیں بتایا گیا، اب ہم اگر اس عمل پر عمل نہ کریں تو ہماری کوتاہی ہے نا۔ لہذا اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹیے۔ بکھری ہوئی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ کمرے میں آپ داخل ہو، کمرہ بکھرا پڑا ہو نا تو آپ گھر والوں پر سیخپا ہو جائیں، ناراض ہو جائیں کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ میں ہو تو یہ دیکھنے میں بھی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح بکھری ہوئی زندگی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری زندگی بکھری ہوئی ہے، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، جسم کہیں اور ہوتا ہے۔ صبح اٹھیں تو ہمارے حواس اور ہمارے خیالات، ہماری باتیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو بکھری ہوئی کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح بکھری ہوئی زندگی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول ہم نے پڑھ لیا نا، جیسے ہی ماہ شعبان آ جائے وہ اپنے بکھرے ہوئے کام کو سمیٹ لیتے تھے۔ لہذا اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اب شعبان المعظم کا مہینہ آ گیا، اب اپنے کاموں کو سمیٹیں، جو لینا دینا ہے وہ کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں اکثر و بیشتر لوگ عبادت نہیں کر سکتے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی پلاننگ پہلے سے نہیں کرتے۔ اچانک ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو اب کہتے اب تو اتنے سارے کام پڑے ہیں، میں کام کروں یا عبادت کروں؟ تو اس کی وجہ سے نہ وہ ڈھنگ سے کام کر پاتا ہے، نہ ڈھنگ سے رب کی عبادت کر سکتا ہے، بندگی کر سکتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے پلاننگ ہوتی ہے نا پہلے سے۔ تو ماہ رمضان کی آمد ہے، اب اس کے لیے بھی پلاننگ ہے۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی ماہ شعبان آ جائے قرآن مجید کا اہتمام شروع کر دیتے اور پھر روزوں کا اہتمام کرتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے اس کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے رسول اللہ کو کسی مہینے میں نہیں دیکھا جس مہینے میں جس کثرت سے روزہ رسول اللہ ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ ایو الصیام افضل بعد صیام رمضان، یا رسول اللہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کس مہینے کا ہے؟ فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، ماہ شعبان کا روزہ سب سے افضل ہے اس لیے کہ اس میں روزہ بھی ہے اور ماہ رمضان کی تعظیم بھی ہے۔ تو قرآن پڑھنا اور روزہ رکھنا اس وجہ سے ماہ شعبان میں صحابہ کرام کثرت سے کرتے تھے، اس لیے کہ یہی دو کام ہم نے ماہ رمضان میں کرنا ہے، تاکہ جب ہم ماہ رمضان تک پہنچیں تو یہ کام کی عادت، ان کاموں کی عادت بن چکی ہو، پھر ہمارے لیے دشواری نہ ہو، روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو، قرآن پڑھنے میں دشواری نہ ہو۔ بس میرا یہی پیغام ہے کہ صحابہ کرام جس طرح سے اپنی زندگی کو سمیٹتے تھے آپ بھی اپنی زندگی کو سمیٹیے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ آ گیا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیجئے، روزوں کا اہتمام کیجئے۔ چند دنوں کے بعد شب برات ہے، اس کے لیے اہتمام کیجئے، اس رات جاگنے کے لیے پہلے سے اہتمام کیجئے، اپنے کاموں کو کم کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ جیسے ہی شب برات آئے آپ کے لیے کوئی کام باقی نہ رہے، پوری رات آپ عبادت میں گزاریں۔ پھر مزید اور 15 دن ہمیں ملتے ہیں، ان دنوں میں اپنے کاموں کو سمیٹیے، اس قدر سمیٹ لیجئے کہ پھر جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے آپ کے پاس سوائے عبادت کے کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ جب ایسے کریں گے نا تو رب کی بندگی بھی ہوگی اور رب کی برکتیں ملیں گی، ورنہ خوبصورت ایام، عظیم ترین ایام کتنے آئیں گے کتنے چلے جائیں گے، ہماری زندگی ایسی کی ایسی رہ جائے گی۔ زندگی بھر ہم نے کما لیا، زندگی بھر ہم نے کھا کھلا لیا، لیکن اپنے لیے کچھ کیا ہے کہ نہیں؟ یا اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو جواب صفر آتا ہے۔ اپنے آخرت کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں؟
بچوں کی پڑھائی کے لیے، بچوں کی نگہداشت کے لیے، بچوں کی کفالت کے لیے، خاندان والوں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، سب کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر ہم کسی سے سوال کریں تو جواب صفر ہی آتا ہے نا۔ لہذا ہر ایک کی ذمہ داری ادا کریں، ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ رب کی بندگی کیجئے۔ ماہ شعبان میں قرآن مجید کا اہتمام کیجئے، روزوں کا اہتمام کیجئے، دیگر اعمال صالحہ کیجئے، اور یہ شب برات یہ قریب ہے، اس کے لیے ابھی سے ذہن بنائیے، عبادت کا ذہن بنائیے کہ شب برات آنے سے ایک آدھ دن پہلے ہی آپ تمام تر کاموں سے فارغ ہو جائیں، تاکہ جیسے ہی شب برات آئے آپ کے پاس دوسرا کوئی کام نہ ہو، آپ اس رات میں رب کی بندگی کریں، رب سے توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ یہ عظیم راتیں زندگی میں یہ ممکن، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ یہ رات جو ہم ابھی اس رات میں داخل ہوں گے آئندہ سال بھی ہم اس رات میں داخل ہو جائیں گے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ کتنے ہی ایسے ہمارے نمازی ہیں جو پچھلے سال شب برات میں موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، تو کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اس سال موجود ہیں آئندہ سال موجود نہیں ہوں گے؟ یہ جو برکت والی راتیں ہوتی ہیں، برکت والے ایام ہوتے ہیں، دنیا داری تو ہوتی رہے گی اور ہوتی رہی ہے، برکت والے ایام میں دنیا داری کو ترک کیجئے، دین داری اپنائیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔